السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملته وأصفياء طريقته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، آج درس بخاری کا یہ چوتھا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں احادیث کریمہ پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کل بخاری شریف کی پہلی حدیث پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کتاب الایمان سے ایک حدیث پاک ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کتاب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث نوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن اکرمۃ بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الایمان میں موجود ہے اور آج ہم اسی پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت امام بخاری سند بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن موسیٰ نے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن موسیٰ نے، اور عبید اللہ ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حنظلہ ابن ابی سفیان نے۔ وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ ابن خالد سے، اور اکرمہ ابن خالد روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت عظیم الشان صحابی ہیں۔ یہ حضرت عمر کل جن کی روایت سے میں نے حدیث بیان کی تھی انما الاعمال بالنیات، وہ حضرت راوی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جن کی روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل حضرت عمر تھے اور آج حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے شہزادے
حضرت عمر جو خلیفہ ثانی ہیں ان کے شہزادے کا نام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ حضرت عمر اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے آئے اور غزوہ احد کے علاوہ تھے، بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے، عمر بہت کم تھی، اس لیے غزوہ احد کے علاوہ جو غزوات ہوئے اس میں آپ شریک ہوئے۔ بڑے جلیل القدر محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 2630 احادیث کریمہ کی آپ روایت فرماتے ہیں۔ 2630 احادیث، 2630 احادیث کریمہ کی آپ روایت فرماتے ہیں، جن میں سے تقریباً 200 احادیث بخاری شریف میں امام بخاری نے ان کے توسط سے تحریر فرمائی، ان کی روایت سے تقریباً 200۔ تو بڑے عظیم الشان محدث ہیں، صحابہ کے درمیان آپ جو ہے محدث کے حیثیت سے مشہور تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں آپ ہر درجہ اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد کچھ نہ کچھ چینجنگ لوگوں میں آ گئی، لیکن عبداللہ ابن عمر کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، جیسے وہ زمانے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ اسی طریقے سے حضور کے جو ہے بالکل حضور کی سنتوں پر عمل پیرا رہتے ہر بات پر۔ بلکہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کی سنت کو اس قدر عمل میں لانے کی کوشش کرتے تھے کہ حضور نے کس جگہ نماز پڑھی ہے وہ پتا کرتے اور وہاں جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر سجدہ کرتے، نماز ادا کرتے۔ سفر میں حضور نے کہاں پر قیام فرمایا ہے وہ پتا کرتے اور پھر وہاں کا سفر کر کے وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر قیام کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت امام بخاری نے ایک حدیث نوٹ کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء جب تشریف لے جاتے تو حضور کا معمول یہ تھا کہ کبھی وہ سواری سے جاتے اور کبھی وداؤٹ سواری کے پیدل تشریف لے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس سنت پر بھی عمل کرتے تھے اور جب بھی کبھی قباء تشریف لے جاتے تو کبھی پیدل جاتے اور کبھی سواری پر جاتے۔ الغرض حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ کے درمیان بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے ہر فعل کو، حضور کے ہر عمل کو وہ اپنانا چاہتے تھے۔ صحابی رسول نے فرمایا ہے کہ کہ ہم لوگوں میں دنیا یا تو ہمارے پاس آئی یا دنیا نے ہمیں مائل کر لیا یا دنیا جو ہے ہم میں سے کچھ دنیا کی طرف مائل ہوئے، لیکن عبداللہ ابن عمر وہ ہیں نہ وہ دنیا کی طرف مائل ہوئے نہ دنیا ان کی طرف ہو سکی۔ اللہ اکبر، عظیم صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ سگے بھائی ہیں اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ جلیل القدر شہزادے ہیں، وہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بیس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بعض روایتوں میں اسلام ستون کا بھی لفظ آیا ہے کہ اسلام جو ہے 5 چیزوں پر، اسلام کا کہ 5 ستون ہیں، 5 ستون ہیں۔ تو پیلرز آف اسلام 5 ہیں، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اب وہ ہیں کیا کیا؟ تو واضح انداز میں حضور نے بیان فرما دیا، وہ ہیں کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز ہے، 5 چیزوں میں پہلی چیز جس پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں پہلی چیز ہے اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی چیز
اللہ کے توحید کی گواہی دینا اور حضور کے رسالت کی گواہی دینا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور پھر سیکنڈ نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کلمہ توحید کی شہادت ہے، اور دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یہ 5 چیزوں میں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں دوسرا نمبر ہے نماز قائم کرنا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ کتنی اہم، کتنی امپورٹنٹ ہے۔ جس چیز پر بنیاد ہوتی ہے نا، جس چیز پر کسی چیز کی بنیاد ہو، وہ بنیاد بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، چھت کی بنیاد دیوار پر ہوتی ہے نا، چھت کی بنیاد دیوار پر ہوتی ہے۔ اگر دیوار ہٹا دی جائے، چھت زمین بوس ہو جائے، یا ایک دیوار ہٹا دی جائے تو پھر وہ گھر ناقص سمجھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دی کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر بندہ ان میں سے کسی کو چھوڑتا ہے، مثلا نماز چھوڑتا ہے، تو پھر اس کے پاس اسلام کا جو گھر ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ گویا جو بندہ نماز کا تارک ہے، اسے یہ حق نہیں بنتا کہ وہ خود کو کامل مسلمان کہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے ہم پر کہ ہم نماز کو پڑھا کریں، نماز کو پڑھا کریں۔ پہلی چیز شہادت ہے، رسول کی رسالت کی گواہی ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلی چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جتنا امپورٹنٹ ہے، جتنی اہمیت ہے، افسوس اتنا ہی ہم نماز سے غافل ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے، پیلر آف دین ہے، پیلر آف دین ہے، دین کا ستون ہے نماز۔ حضور نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو اٹھا دیا، دین کو اٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے اگر ہمارے دین کے تعلق سے کچھ بولتے ہیں، دوسرے اگر ہمارے دین پر کامنٹ کرتے ہیں غلط، اگر ہمارے شعار پہ اگر کوئی دیگر مذاہب کے لوگ کوئی بات کامنٹ کر دیتے ہیں، غلط کامنٹ کرتے ہیں، تو ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اینگری ہو جاتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین کی بات ہے، ہمارے مذہب کی بات ہے۔ ہم اپنے مذہب کی تئیں ایک لفظ اور ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا، یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائی، دوسرے اگر کوئی بات کامنٹ کریں اور ہم جذبات میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں تو ٹھیک، اور خود اپنے عمل سے نماز چھوڑ کر دین کو اٹھا دیں، دین کو نقصان پہنچائیں تو کچھ بھی نہیں، کوئی غصہ نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ نماز چھوڑیں تو پھر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنا نقصان پہنچایا خود کو، نماز چھوڑ کر اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ہم نے کتنا نقصان پہنچایا۔ دین، حضور نے فرما دیا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے دوسری چیز نماز ہے۔ نماز بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ نماز کی تو فضیلت کے حوالے سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں، یہ نماز فرض کب ہوئی، نماز کی فرضیت کے کب ہوئی؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے سرکار دو عالم، اور اللہ کی مرضی سے قاب قوسین، اور پھر اللہ کی مرضی سے حضور نے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج سے نوازا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تحفتاً 50 ٹائم کی نماز عنایت فرمائی، تحفتاً گفٹ میں 50 ٹائم کی نماز عنایت فرمائی۔ اور پھر پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے حضور سے فرمایا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور آپ اس سے کچھ کم کرا لیں کہ آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ پھر وہ سلسلہ چلا اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 5 وقت کی نماز عنایت فرمائی۔
5 وقت کی نماز عنایت فرمائی۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے عرض کرنے میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ فقال ہی خمس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب اللہ کے رسول حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اے اللہ العالمین سے کچھ کم فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم فرمایا اور فرمایا ہی خمس وہی خمسون، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 ہیں، یہ 5 کر دی گئی ہیں، 50 سے 5 کر دی گئی ہیں، لیکن 5 میں ہم نے 50 کا ثواب رکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ ان 5 میں ثواب 50 کا ہم نے رکھ دیا ہے۔ لا یبدل القول لدی، کہ اللہ کے حضور قولوں کو نہیں چینج کیا جاتا، بدلا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 کر دی اور 5 میں 50 کا ثواب رکھ دیا، سبحان اللہ۔ گویا اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ واقعی معراج میں جو ہے نماز فرض ہوئی اور امت کے لیے یہ چیز 5 وقت کی نمازیں لازم قرار دے دی گئیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، کیا اس سے پہلے واقعی معراج سے پہلے بھی نماز کا اہتمام ہوتا تھا؟ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ واقعی معراج سے پہلے نماز کا کیا تحفہ ملنے سے پہلے، نماز کی فرضیت سے پہلے، کیا 5 وقت کی نماز کی فرضیت سے پہلے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نماز ادا کرتے تھے؟ جی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ فرضیت سے پہلے، فرضیت سے بیفور فرضیت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل سے تحریر فرمایا ہے کہ بیفور فرضیت معراج میں جو نمازیں فرض ہوئیں، ان 5 نمازوں سے پہلے بھی نماز کا اہتمام ہوتا تھا، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ 2 وقت کی نماز امت مسلمہ کے لیے تھی، فجر کے وقت کی اور عصر کے وقت کی، بعض نے چاشت اور عصر کے وقت کی کہا یہ۔ اور سیدی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے، اصح یہ ہے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ فرض تھی، تہجد کی نماز یہ فرض تھی، 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، جو بعد میں امت کے لیے منسوخ ہو گئی۔ جب یہ فرضیت آ گئی 5 وقت کی، تو بعد میں وہ جو تہجد کی نماز فرض تھی اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ بہرحال اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ فرضیت سے پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ تو اس سلسلے میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جس طریقے سے فرضیت کے بعد نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، وضو کا اہتمام ہے، تکبیر کا اہتمام ہے، اسی طریقے سے رکوع سجود کا اہتمام ہے، اسی طریقے سے وہ جو فرضیت سے پہلے جو نمازیں ادا کی جاتی تھی اس میں بھی یہی حال تھا، اسی طریقے پر اور اسی طرز پر نمازیں ادا کی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما تھے اور حضرت جبریل تشریف لائے، سورہ اقرا لے کر، اقرا کی آیت کریمہ لے کر تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اقرا کی آیتیں نازل ہوئی، تو اس موقع پر حضرت جبریل نے اپنا قدم جو ہے زمین پر مارا، جس سے چشمہ جاری ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت جبریل نے اس سے وضو کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب جبریل کے وضو کو دیکھتے رہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے جب وضو کر لیا تو حضور سے بھی فرمایا کہ آپ بھی وضو فرما لیں، چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا، اور اس کے بعد
حضرت جبریل نے قبلہ کی طرف منہ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کعبۃ اللہ کو رخ کر کے 2 رکعت نماز ادا کی. اور پھر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا سے واپس اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ بھی وضو کر لو اور وضو کر کے نماز ادا کرو. اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی فرضیت سے پہلے بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو اور باضابطہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حضور پڑھتے تھے. اور پھر ابھی بات یہاں پر یہ آتی ہے ذہن میں کہ سب سے پہلے امتی میں کس نے نماز ادا کی؟ سب سے پہلے امتی میں، حضور کی امتی میں کس نے نماز ادا کی؟ تو حضور اکرم شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ القاری میں تحریر فرمایا ہے کہ سب سے پہلے امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نماز ادا فرمائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے نماز ادا فرمائی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نماز ادا فرمائی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے حضرت مولائے کل مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا فرمائی. بہرحال یہ نماز کی مختصر سی کے حوالے سے مختصر سی گفتگو تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ فرض ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، قرآن کا حکم ہے، نص صریح ہے، زکوٰۃ فرض ہے. لہذا زکوٰۃ میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ہیلا اور بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے انہیں ادا کرنا ہر حال میں لازم اور ضروری ہے. اگر بندہ اس سے تساہلی برتتا ہے تو پھر وہ اس کا معاوضہ ہوگا، اس کا معاوضہ ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ فرض ہے، بنیاد ہے اس پر. زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی. ہجرت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دوسرے سال جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی. اور حج، چوتھی چیز ہے حج. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا کلمہ شہادت، گواہی دینا اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول اللہ ہیں، رسول برحق ہیں. دوسری چیز نماز قائم کرنا. تیسری چیز زکوٰۃ دینا. اور چوتھی چیز والحج، اور حج ادا کرنا. حج کی فرضیت یہ 9 ہجری میں ہوئی. 9 ہجری میں حج فرض ہوا. حج فرض ہے. جن لوگوں پر حج کی فرضیت ہو چکی ہے ہر حال میں انہیں حج ادا کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ ضروری ہے. اور آگے 5واں نمبر ہے وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا یہ بھی فرض ہے. رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، فرض. اب یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کب ہوئی؟ رمضان کے روزے کی فرضیت دوسری ہجری میں ہوئی. دوسری ہجری میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 1 ہجری، اس کے بعد جو دوسری ہجری آئی تو اس دوسری ہجری میں شعبان کی 10 تاریخ کو رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم ہوا. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی اور رمضان کی روزے کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی. تو جو چیز 9 ہجری میں ہوئی اور جو چیز 2 ہجری میں ہوئی، تو جو 2 ہجری میں ہوئی اس کا نمبر پہلے ہونا چاہیے تھا، اور جو 9 ہجری میں ہوا اس کا نمبر بعد میں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ پہلے اپوزٹ ہو گیا. 2 ہجری میں جو چیز آئی اس کو بعد میں حضور نے رکھا، اور جو چیز 9 ہجری میں ہوئی اس کو حضور نے پہلے رکھ دیا. اس کا جواب یہ ہوگا کہ اصل میں لوگ حج کے معاملے میں چونکہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے نا، یہ بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے. اس پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب بات مال کی آتی ہے نا تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے ہیلے اور بہانے آ جاتے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پہلے بیان کر دیا تاکہ لوگ اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ سکیں. اس لیے حضور نے یہ محدثین اور علماء نے بیان فرمایا، اس لیے حضور نے اسے پہلے بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ عالم بحقیقت الحال. اچھا، اس رمضان سے پہلے بھی کوئی روزہ تھا؟ تو اس سلسلے میں حدیث واضح موجود ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور یہی روزہ لازم اور ضروری قرار دیا گیا تھا امت مسلمہ کے لیے. چنانچہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، ثم امر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصیامہ حتی فرض رمضان. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں حتی فرض رمضان، یہاں تک کہ رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء فلیصمہ ومن شاء افطر. حضور نے فرمایا اب جب کہ رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا ہے، لہٰذا اب جو چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، کوئی پرابلم نہیں. لہٰذا رمضان کے روزے سے پہلے امت پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا اور رمضان کا روزہ فرض ہے. رمضان کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس روزے کو رکھنا، اہتمام سے رکھنا یہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال الصیام جنۃ. حضور نے فرمایا روزہ یہ ڈھال ہے، ڈھال. جس طریقے سے ڈھال ہماری حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے روزہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری نفسیات کی حفاظت، ہماری خواہشات کی حفاظت کرتا ہے. حضور نے فرمایا فلا رفث ولا یجہل. تو اس روزے کی حالت میں نہ کوئی بےہودہ بات کرو اور نہ ہی جہالت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے. یہ فضیلت ہے روزہ رکھنے والوں کی، اس لیے روزہ رکھیں تو بلا شبہ اچھی نیت کے ساتھ رکھیں اور روزے کا اہتمام کریں. جو ہمارے گھروں میں جو لوگ روزہ نہ رکھتے ہوں ان کو شدت کے ساتھ حکم کریں کہ وہ ضرور روزہ رکھیں. اور دوستو احباب میں جو لوگ کسی جو ہے آسانی کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو بھی تاکید کریں روزہ فرض ہے. اگر روزہ ترک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہ دے گا، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بڑی بشارت ہے. آخری حدیث میں بیان کروں اور بات یہیں پر ختم ہو جائے. رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا، جنت میں ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے، ایک ڈور ہے، یقال لہ ریان، الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے. جنت میں ایک ڈور ہے، ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اس دروازے سے جنت میں وہی داخل ہوگا قیامت کے روز جو روزے دار ہوگا. روزے دار اس قیامت کے روز اس دروازے سے داخل ہوگا. لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل جنت میں نہیں ہوگا. سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے. یقال این الصائمون، کہا جائے گا میدان محشر میں، کہا جائے گا، آواز دی جائے گی این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں. فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی بھی، روزے دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اغلقا، دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں رب کی بارگاہ میں روزہ رکھنے والے لوگ
کتنے محبوب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں ان کی شان دکھائے گا، روزہ رکھنے والوں کی شان ظاہر کرے گا، ان کے لیے